اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب۔ بجٹ پیش ہو چکا ہے، آپ نے بھی اس حوالے سے احتجاج کیا، لیکن پھر بھی بجٹ پیش ہو گیا۔ جس وقت بجٹ پڑھا گیا، پیش ہوا، اس وقت ہم نے مزاحمت کی، فلور آف دا ہاؤس پہ مزاحمت کی، فائنانس منسٹر کی سپیچ کو انٹرپٹ کیا۔ شہباز شریف میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی بات کر سکے، وہ اس دن بھی بھاگ گیا تھا۔ وزیر خزانہ اور وزیر اعظم ہمیشہ بات کرتے ہیں، دونوں نے ہمت نہیں کی وہ بات کریں، کیونکہ ہماری اپوزیشن اتنی تکڑی تھی۔ اسمگلنگ انتہا پہ ہے، چاہے وہ پیٹرول کی اسمگلنگ ہوئی ایران سے، چاہے وہ نارکوٹکس منشیات کے ہو۔ سرکاری جو ملازمین ہیں، سرکاری طبقہ ہے، ان پر ٹیکسز کی آلریڈی بھرمار کی جا چکی ہے۔ پہلے بتایا جا رہا تھا کہ 40% ود الاؤنسز ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا، پھر بتایا گیا کہ 10% اضافہ کیا گیا، اب بتایا جا رہا ہے کہ 6% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سر، یہ اضافہ کچھ ہوا بھی ہے یا نہیں؟ بجٹ میں بھی جنوبی پنجاب کو نظر انداز کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے بطور اپوزیشن لیڈر آپ کیا کہیں؟ ایک تو چینی چوری کرتے ہیں اپنے ملوں میں کہ ٹیکس نہ لگے، میازہ کون بھگتا ہے؟ آپ، میں اور پوری پاکستان کی عوام۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جام عدنان، آپ دیکھ رہے ہیں خبر دنیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب خان صاحب۔ ان سے جانتے ہیں، سر بجٹ پیش ہو چکا ہے، آپ نے بھی اس حوالے سے احتجاج کیا، لیکن پھر بھی بجٹ پیش ہو گیا، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بجٹ پاس کرنا تو ان کے پاس اسٹرینتھ تھی، ان کے پاس تعداد تھی۔ ہم نے ہر جگہ پہ ان کی مزاحمت کی۔ جس وقت بجٹ پڑھا گیا اور پیش ہوا، اس وقت ہم نے مزاحمت کی، فلور آف دا ہاؤس پہ مزاحمت کی، فائنانس منسٹر کی سپیچ کو انٹرپٹ کیا۔ شہباز شریف میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی بات کر سکے، وہ اس دن بھی بھاگ گیا تھا۔ اس کے بعد شہباز شریف ایک دن آیا، 7 والی سیٹ پہ 2 دن پہلے بیٹھا، بھاگ گیا ادھر۔ جس وقت اس نے مجھے دیکھا زیادہ دیر بیٹھا نہیں۔ اس کے بعد آج آیا، اور ہمیشہ میں نے اس ہاؤس میں الحمدللہ 4 بجٹ بنا کے پیش کیا۔ ہمیشہ وزیر خزانہ اور وزیر اعظم ہمیشہ بات کرتے ہیں، دونوں نے ہمت نہیں کی وہ بات کریں، کیونکہ ہماری اپوزیشن اتنی تکڑی تھی۔ فائنانس کمیٹی میں ہو، میڈیا ہو، ہر جگہ پہ ہم نے عوامی موقف پیش کیا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ویژن پیش کیا، اور ہم نے بتایا اور ثابت کیا کہ یہ ایک لیلا بجٹ ہے۔ لیلا انسٹالڈ وزیر اعظم نے اس کو پیش کیا ہے۔ وزیر خزانہ ان کا جو ہے وہ ایک بینکر ہے۔ یہ بجٹ صرف بینکرز کے لیے، عوام کا اس میں کوئی نہیں ہے۔ مقامی بینکوں سے یہ قرضہ اٹھا کے 6300 ارب روپے کا، تو یہ مقامی جو ملکی اندرونی ملک کا قرضہ ہے اس کو بڑھائیں گے، تقریباً 53,000 ارب روپے تک انہوں نے پہنچا دی ہے، اور مزید بھی یہ اس چیز کو پہنچا رہے ہیں۔ سو لہٰذا یہ آپ کا تو آ گیا جناب والا لوکل آپ کے جو حالات ہیں بجٹ کے، اور جو بینک مالکان ہیں وہ اربوں پتی کھرب پتی انہوں نے بنا دی ہے، پہلی بات۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اشیاء خورد و نوش کی چیزوں میں اضافہ، آپ کا پرچیزنگ پاورٹی، قوت خرید جو ہے وہ گھٹ گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ جو بندہ 1 لاکھ روپے کماتا تھا، وہ ابھی 44,000 روپے پہ آ گیا ہے۔ قوت خرید کم ہو گئی ہے، اس کے ساتھ 44% پاکستان کی عوام 12 کروڑ سے تقریباً زائد وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ گئی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ ورلڈ بینک کی فگرز کہہ رہے ہیں۔ مزید آپ کے منی بجٹس آئیں گے۔ اسمگلنگ انتہا پہ ہے، چاہے وہ پیٹرول کی اسمگلنگ ہوئی ایران سے، چاہے وہ نارکوٹکس منشیات کے ہو۔ میں نے اندازہ لگایا تقریباً 550 ارب روپے کا پیٹرول اسمگل ہوتا ہے سالانہ، اور چیئرمین FBR نے بھی اس کو اگری کیا کہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ یہ بنتا ہے 72,244 18 ویلر ٹرک، ٹینکر ٹرک، جن میں 30,000 آپ کا لیٹر پیٹرول آتا ہے۔ تو مجھے بتائیں بھائی میرے کہ 26 پل وہ کراس کرتے ہیں، تو لوگوں کو 72,244 ٹرک سال کا نظر نہیں آتا؟ یہ کوئی چونٹی تو نہیں ہے، یا چنچی رکشہ یا موٹر سائیکل تو نہیں ہے کہ گم جائے گا؟ پکے رستوں پہ یہ ٹرک جاتے ہیں، منشیات بھی آتی ہے، اسمگل ہوتی ہے۔ تو نارکو سٹیٹ انہوں نے بنا کے رکھ دی ہے۔ ایکسپورٹس پاکستان کی ہے نہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، 40 لاکھ لوگ ہمارے ملک سے باہر چلے گئے۔ ہر ایک آپ کا ایجنٹ 40 لاکھ روپے فی کس لیتا ہوتا ہے۔ اپلائی آپ ضرب کر دیں دونوں کو، اور ڈالر ریٹ 275 کا لگائیں تو تقریباً فی ڈالر تو یہ تقریباً 48 ارب ڈالر پاکستان سے اس سال باہر چلا گیا ہے۔ انڈسٹری کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ آپ کی کم ہو گئی ہے۔ بجٹ میں یہ سولر پینلز کے اوپر جو ہے انہوں نے ٹیکس لگا دی ہے۔ بجلی آپ کی مہنگی، کیونکہ 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کی جو حکومت تھی، انہوں نے بے تحاشا انہوں نے غلط منصوبے بنائے، اس پہ غلط اگریمنٹس اور معاہدے کیے، وہ ابھی خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں، جس کو کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں، اور وہ ہم لوگ ابھی خود بھگت رہے ہیں، اور ان کے کیے ہوئے کرتوت ہیں۔
سر یہ بتائیے گا کہ سرکاری جو ملازمین ہیں، سرکاری طبقہ ہے، ان پر ٹیکسز کی آلریڈی بھرمار کی جا چکی ہے، اور پہلے بتایا جا رہا تھا کہ 40% ود الاؤنسز ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا، پھر بتایا گیا کہ 10% اضافہ کیا گیا، اب بتایا جا رہا ہے کہ 6% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سر یہ اضافہ کچھ ہوا بھی ہے یا نہیں؟ جی، سرکاری انہوں نے بڑا زبردست اضافہ کیا کہ اسپیکر نے اور سینٹ چیئرمین نے اور ڈپٹی اسپیکر اور ڈپٹی چیئرمین نے، انہوں نے اپنے بجٹ میں تقریباً 6.5 گنا یعنی کہ 650% سے زیادہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا۔ عوام کا اس میں کچھ نہیں ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات بڑھے ہیں، صدر ہاؤس کے اخراجات بڑھے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں۔ ان کو تو میں نے پہلے کہا ہے، ان کو محنت کش لوگ تو یہ دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، یہ تو کہتے ہیں ان کو ہم لوگ نچوڑیں۔ اس حکومت پی ڈی ایم ون جو آپ کی رجیم تھی شہباز شریف کی، اس کے بعد انٹرم جو آپ کی کیئر ٹیکر تھی نگران، اس نے، اور یہ تینوں ایک ہی سلسلے کا حصہ ہے، اور انہوں نے جناب والا جو ٹیکس عائد کیے ہیں ملک پہ، تقریباً آپ کا 42-43 ارب روپے کے ٹیکس انہوں نے عائد کیے ہیں۔ پچھلے 14 سال کی حکومتیں جو آئی ہیں اس سے زیادہ ٹیکس انہوں نے 3 سال میں عائد کیا، اور کس پہ کیا ہے؟ آپ کے کاروبار پہ، آپ کے عوام پہ، اور ان محنت کشوں پہ، اور انڈائریکٹ ٹیکس جو غریب بھی دیتے ہیں امیر بھی دیتے ہیں، امیروں پہ نہیں کیا نے، سارے ملک پہ کیا نے، اور غریبوں پہ کیا ہے، کیونکہ تعداد آپ کی محنت کشوں کی زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ تنخواہ دار لوگوں پہ، ساتھیوں پہ، ان کے اوپر یہ ٹیکس عائد ہوا ہے۔ سر اگر ہم بات کریں جنوبی پنجاب کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندم کا جس طریقے سے حال کیا گیا، کسان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا جنوبی پنجاب میں، اور اس بجٹ میں بھی جنوبی پنجاب کو نظر انداز کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے بطور اپوزیشن لیڈر آپ کیا کہیں؟ دیکھیے جی، میں تو فلور آف دا ہاؤس سے 1.5 سال سے لگا ہوا ہوں۔ جس وقت محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب تھا نگران، اس نے 450 ارب روپے کی گندم یوکرین سے امپورٹ کی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، رجیم آئی مریم نواز کی پنجاب میں، انہوں نے کاشتکاروں کو بالکل نظر انداز کر کے وہ گندم انہوں نے دینی شروع کی، اور اس پہ سے وہ کھانے کے قابل بھی نہیں تھی، بارود کا اس میں سے وہ مہک آتی تھی، مطلب وہ آتی تھی، بدبو آتی تھی۔ اس کے بعد مریم نواز نے کیا کیا، اس سال انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم لوگ آفیشیل ریٹ نہیں لگائیں گے فوڈ سپورٹ پرائس کا، ویٹ سپورٹ پرائس کا، اور ہم لوگ پرائیویٹ سیکٹر کو، نجی شعبے کو آزاد کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ کاشتکار پھر رول گیا، گلا کٹ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چینی کا، کیونکہ آپ کا جنوبی پنجاب سے بھی تعلق ہے، تو جنوبی پنجاب میں شوگر کین یا گنا اگتا ہے۔ پچھلے سال ہم لوگ ان کو کہتے رہے نہ ایکسپورٹ کیجیے گا، رکھیں پاکستان کے اندر، اور چینی کی قیمت سٹیبلائز کریں، پر نہیں، کیونکہ ان کے سارے جو مالکان ہیں وہ حکومت میں یا رجیم کا حصہ ہیں، شوگر مل مافیا ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، پچھلے سال 7.5 لاکھ ٹن جو ہے چینی ایکسپورٹ کی، اور اس سال وہ امپورٹ کرنے لگ گئے، اور ریٹ کتنا ہو گیا؟ تقریباً 190-210 روپے کلو سے زیادہ بھی تجاوز کر گیا، 50 روپے 60 روپے کلو، تقریباً چند دنوں میں یہ ریٹ تجاوز کر گیا۔ جب فائنینس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ میں نے، جب چیئرمین ایف پی آر کے منہ سے نکل گیا کہ جی ہم نے شوگر کمپنیوں کو پکڑا ہے، آپ بھی شاید وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کئیوں پہ ریڈ کیا، ان کی ویڈیوز موجود ہیں۔ میں نے کہا نام دیں۔ آپ کو معلوم ہے کتنے مشکل سے میں نے وہ نام نکلائے، اور وہ بھی سیلڈ انویلوپ میں، لفافے میں آ کے نوید قمر کو انہوں نے دیے کہ جی یہ نوید قمر نے کہا جی میں اس کو اسٹڈی کروں۔ میں نے کہا آپ نے دیکھ لیا نا، 6-7 نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، تو وہ پھنس گئے۔ ان سے وہ نام لے کے میں نے میڈیا کو دیا، میں نے کہا جی یہ آپ کے شوگر ملیں جن میں انہی کی، یہ رجیم کے جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں ان کے ہی نام ہیں، اور کون ہے؟ تو وہ بھی ایکسپوز ہو گئے۔ ایک تو چوری کرتے ہیں، چینی چوری کرتے ہیں اپنے ملوں میں، جو ہے وہ فلنگ سٹیشن سے پہلے یہ چوری کرتے ہیں کہ ٹیکس نہ لگے، اوپر سے مطلب ساری انگلیاں جو ہیں وہ، اور سب کچھ جو ہے وہ گھی میں، مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اور اس کا خمیازہ کون بھگتتا ہے؟ آپ، میں، اور پوری پاکستان کی عوام۔ سر امریکی سینیٹر ہیں جو ولسن سر، انہوں نے کل ٹویٹ بھی کیا ہے فری عمران خان کے حوالے سے، آپ کو سر ادھر عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، آپ جاتے ہیں اڈیالہ، اور اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی کوئی بیرونی مداخلت کی ہے توقع سر؟ دیکھیں جی، ہم نے کبھی بیرونی دنیا کو دیکھا نہیں، ہم لوگ مقامی اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں مارشل لاء لگا ہوا ہے، ورچوئل مارشل لاء نہیں، مارشل لاء تقریباً آپ کا لگا ہوا ہے، اور یہ اعتراف جو ہے خواجہ آصف نے کیا ہے کہ ہائیبرڈ سسٹم ہے۔ مجھے آئین اور قانون بتا دیں ہائیبرڈ سسٹم کا نام کہاں پہ ہے؟ جس وقت ہائیبرڈ سسٹم آئین اور قانون میں نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیں پھر مارشل